حضرت قاضی عبدالحلیم چکوالی ڈاب قلعہ ضلع چکوال میں 1140 ہجری بمطابق 1768 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ والد ماجد کا نام قاضی حافظ فتح نور تھا۔ کہوٹ قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ قاضی فتح نور کا آبائی گاؤں نکا کہوٹ متصل تلاگنگ شہر ہے۔ آپ نے کسی وجہ سے چکوال میں ہجرت کی، قیام گاہ کے متصل ایک مسجد تعمیر کروائی اور سلسلہ درس و تدریس جاری کیا۔ حضرت قاضی عبدالحلیم چکوالی نے ضلع چکوال میں استاد اخوند صاحب سے سراجی علم میراث کی مشہور درسی کتاب پڑھی۔ آپ کے استاد ہزارہ کے باشندے تھے۔ آپ کو اپنے استاد گرامی کا از حد احترام ملحوظ خاطر تھا۔ ان کی وفات کے بعد جب کبھی ڈاب قلعہ سے چکوال تشریف لے جاتے تو قبر نظر پڑتے ہی گھوڑی سے اتر جاتے، قبر پر حاضری کے بعد پا پیدل چل پڑتے اور جب تک قبر دکھائی دیتی گھوڑے پر سوار نہ ہوتے تھے۔ قاضی مظہر الحق کا بیان ہے کہ ڈاب قلعہ کی ایک غریب خاندان کی لڑکی کسی طرح یہاں سے فرار ہو کر سیال شریف پہنچ گئی اور وہاں بطور خادمہ رہنے لگی۔ وہ اس قدر مقبول و منظور ہوئی کہ حضرت خواجہ سیالوی کی اس پر خصوصی کرم نوازی ہو گئی اور ولیہ کے درجے پر فائز ہو گئی۔ آپ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے حضور شمس العارفین حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی علیہ رحمہ کی خدمت بابرکت میں ایک منظوم عریضہ لکھا۔ حضرت خواجہ سیالوی عریضہ ملاحظہ فرما کر بہت معزوز ہوئے۔ آپ نے قاضی صاحب کو ایک نوازش نامہ تحریر فرمایا اور ساتھ ہی خلافت نامہ بھی عطا فرمایا۔ بقول قاضی مظہر الحق نوازش نامہ اور اجازت نامہ ان کے کتب خانے میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ محمدی شریف ضلع جھنگ کے ایک جلسہ میں حضور شیخ الاسلام نے دوران تقریر منظوم خط اور خلافت نامے کی تصدیق فرمائی۔ آپ نے ڈاب قلعہ میں دینی مدرسہ قائم کیا جس میں دینی تعلیم دی جاتی تھی اور بے شمار لوگ اس دینی مدرسے سے فارغ التحصیل ہوئے۔ آپ کا سب سے بڑا وظیفہ قرآن مجید کی تلاوت تھا۔ مسجد کے جس ستون کے پاس بیٹھ کر تلاوت فرمایا کرتے تھے اس کے پاس آپ نے زندگی میں 1000 سے بھی زیادہ ختم قرآن کیے اور دیگر ارد و وظائف اور درود شریف کی تلاوت کا بھی معمول تھا۔ تہجد زندگی بھر ناگا نہ ہوا، بوقت وصال بھی نماز تہجد ادا کی، لوگوں کو مختلف وظائف پڑھنے کی اجازت دیتے تھے۔ پروفیسر انور بیگ اوان لکھتے ہیں قاضی عبدالحلیم کا تخلص قاضی اور حافظ ہے۔ آپ ایک ہمہ صفت موصوف اور جامع جمیع علوم شخصیت تھے۔ آپ اپنے زمانہ کے نہ صرف ولی اللہ، حکیم اور عالم باعمل بلکہ آپ پنجابی زبان کے بہترین شاعر بھی تھے۔ فی البدایہ کہنے میں آپ کا ثانی مشکل سے ملے گا۔ آپ عربی میں بھی شعر کہا کرتے تھے۔ آپ حضور شمس العارفین پیر سیال حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی کے مرید و خلیفہ تھے۔ شاعر گوئی کا ملکہ بہت زیادہ تھا۔ آپ کا کلام کلمی مسودات کی شکل میں آپ کے جانشین کے پاس محفوظ ہے۔ قاضی عبدالحلیم کا زندگی بھر کا معمول رہا کہ مسجد میں ہی رہے۔ زندگی کے آخری ایام میں نماز تہجد سے فارغ ہوئے اور سفر آخرت کی تیاری ہونے لگی۔ اس وقت آپ کا سر چودھری امیر خان رئیس اعظم ڈاب قلعہ کی گود میں تھا۔ نماز فجر میں ابھی تاخیر تھی۔ امیر خان نے عرض کیا کہ قاضی صاحب، آپ نے زندگی بھر مختلف نصاح سے لوگوں کو مستفید فرمایا، جاتی دفعہ بھی کوئی نصیحت فرمائیں۔ اس کی فرمائش پر فی البدایہ شعر کہے۔ آپ صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے۔ موضوع چکرال کا ایک رئیس گل محمد خان المعروف گلہ چکریلا آپ کا مخلص ارادت مند تھا۔ سرخ شاہی دور میں قاضی عبدالحلیم کے مخالفین نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔
چلا کشی میں مشغول تھے کہ مخالفین نے حملہ کر دیا۔ آپ نے اپنا دفاع کیا اور بال بال بچ گئے۔ مخالفین نے آپ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ گل محمد خان آف چکرال نے سکھ حاکم کو کہا کہ ہمارے اس عالم دین کے بدلے جتنا سونا چاندی چاہیے لے لو، یہ ہمارے علاقے کے بہت بڑے عالم اور بزرگ ہیں، ہم ان کو خریدنا چاہتے ہیں۔ تم اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر سارا علاقہ ان پر قربان ہونے کو تیار ہے۔ قاتل تو وہ لوگ ہیں جو ان پر حملہ آور ہوئے، اگر یہ اپنا دفاع نہ کرتے تو خود قتل ہو جاتے، لہٰذا یہ بے گناہ ہیں۔ حاکم پر اس کا بہت اثر ہوا اور قاضی صاحب کو رہا کر دیا۔ حقیقتاً یہ آپ کی کرامت تھی۔ انگریز علمداری میں گل محمد خان ایک قتل کے کیس میں ماخوذ ہو گیا۔ اصل میں قاتل کوئی اور تھا، حضرت قاضی عبدالحلیم کا عہد پیری تھا۔ رات کا اکثر حصہ عبادت و ریاضت میں مشغول رہ کر گزارتے۔ گل محمد خان کی والدہ ماجدہ برائے دعا حاضر خدمت ہوئی۔ وہ مسجد کے سین میں بیٹھی تھی۔ قاضی صاحب اندر تلاوت قرآن مجید میں مصروف تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ بوقت سحری قاضی صاحب کے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہوئے۔ یا اللہ، قرآن مجید اور رمضان المبارک کی برکت سے گل محمد خان کو رہائی عطا فرما۔ آپ کی عادت مبارک تھی کہ تہجد کے بعد تھوڑے وقت کے لیے سو جاتے تھے، بعد میں تازہ وضو فرما کر نماز فجر ادا فرماتے۔ جو ہی آپ لیٹے تو گل محمد خان کی والدہ اندر آ گئی اور عرض کرنے لگی کہ جب آپ پکڑے گئے تھے تو میرے بیٹے نے کہا تھا کہ قاضی صاحب کے پیچھے ہم سب دہان کے لوگ مارے جائیں گے، تب قاضی صاحب کوئی سزا دے گا؟ ادھر صبح گل محمد خان کی پیشی ہے اور آپ سو گئے ہیں۔ قاضی صاحب نے فرمایا، مائی میں سویا نہیں اور نہ ہی احسان فراموش ہوں، جب گل محمد خان بری ہوا ہے تب میں سویا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی ہے، گل محمد خان صبح انشاءاللہ آزاد ہو جائے گا۔ چنانچہ سیشن جج نے اسے بری کر دیا۔ قاضی عبدالحلیم صاحب مفتی کی حیثیت سے بھی بلند مقام کے مالک تھے۔ بڑے عجیب اور انوکھے انداز میں پوری تحقیق سے دلائل کے ساتھ مسائل حل فرما دیا کرتے تھے۔ علاقہ جنگ کا ایک آدمی حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ میری گندم سینکڑوں من پڑی ہے، رات کو سور آئے، گندم کھاتے رہے اور اوپر پیشاب بھی کر گئے۔ مختلف علماء کے پاس گیا ہوں اور انہوں نے گندم کو ضائع کرنے کا فتویٰ دیا ہے۔ اتنا ذخیرے کو ضائع کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا، بہت بڑا مالی نقصان ہے۔ آپ کی شہرت سن کر آیا ہوں۔ قاضی صاحب نے فرمایا، فتویٰ لکھ دیتا ہوں اور یہ فتویٰ علماء کے پاس لے جانا، اگر انہوں نے دستخط کر دیے تو پھر سمجھ لینا کہ فتویٰ صحیح ہے، ورنہ اس پر عمل نہ کرنا۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ علمی مسئلہ تو یہی ہے، لیکن علماء نے عقل سے کام نہیں لیا۔ تم ایسا کرو کہ گندم لوگوں میں تقسیم کر دو اور انہیں کہو کہ یہ گندم پلید ہے، کھانے کے قابل نہیں ہے، اس کو بطور بیج بوقت کاشت زمین میں ڈالو، پھر جب یہ آگے گئی تو صاف اور پاک ہو گئی، فصل پکنے پر جتنی کسی کو دی تھی اس سے لے لینا اور اسے بے شک استعمال کرنا۔ یہ عقلی بات تھی جو علماء کے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ آپ نے نماز فجر سے قبل وفات پائی۔ آپ کی وفات حسرت آیات کی خبر سن کر علاقہ بھر سے مخلوق خدا کی آمد کا تانگا لگ گیا۔ بے پناہ مخلوق جمع ہو گئی۔ اس موقع پر اہلیان ڈاب قلعہ نے قاضی صاحب کی دینی خدمات کا حق صحیح طور پر ادا کیا۔ اتنا کھانا پکایا کہ ہر آدمی کھا گیا اور کئی دنوں تک لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہا اور اسی طرح کھانا پکتا رہا۔ آپ کا سن وصال 1300 ہجری بمطابق 1886 عیسوی ہے۔ آپ کا مزار شریف ڈاب قلعہ میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ لوگ اپنی حاجات کے لیے حاضر ہو کر دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ
اس مرد خدا کے وسیلے سے حاجات پوری فرماتا ہے۔ لوگوں میں یہ روایت مشہور ہے کہ اگر گاؤں میں خشک سالی کا خطرہ پیدا ہو جائے تو قاضی صاحب کے مزار کی لپائی کرتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے اور فصلوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قاضی صاحب کو 5 فرزند عطا کیے جو عالم و فاضل اور حکیم تھے: قاضی احمد نور، قاضی سرور نور، قاضی محمد نور، قاضی سید نور، قاضی فضل نور۔ آپ کے جانشین حضرت قاضی سید نور ہوئے۔ بعد ازاں حضرت قاضی نور الحق مسند نشین ہوئے۔ ان کے بعد حضرت قاضی انوار الحق آپ کے جانشین ہوئے۔ لا تدرك أوصافك لم تدرك ما